اللہ کریم نے 18ویں پارے میں بڑے ہی اعلیٰ انداز کے ساتھ مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ بے شک مومن جو ہیں ایمان والے وہ کامیاب ہوئے۔ ایمان والوں کی کامیابی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ اب آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات بیان کرتا ہے کہ ایمان والے کون ہیں، ان کی صفات کا ذکر کر رہا ہے تاکہ ایمان والوں کی پہچان باقی افراد میں سے آسانی سے ہو سکے، اور اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ ایمان والا ہوگا، مگر ایمان لانے کے بعد اسے کون سی صفات اور کون سی خوبیاں اپنے اندر جو ہیں وہ پختہ کرنی ہے، اپنے اندر پیدا کرنی ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کیسے کامیاب ہوئے؟ کہ انہوں نے ایمان لایا، اپنے رب کو ایک تسلیم کیا، عبادت کے لائق مانا، اس کی تمام منزلہ کتابوں کو یقین و ایقان کے ساتھ تسلیم کیا، جو اس نے قرآن مجید میں نازل کیا، جس چیز پر ایمان لانے کا ذکر کیا تو وہ ایمان لے کر آئے۔ جسے قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اللہ کا رسول اور ایمان والے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں۔ کل آمن باللہ، یہ تمام کے تمام اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ملائکہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسل، اور یہ اعلان کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لانے میں کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور برحق نبی ہیں، ایسے ہی ہمارا ایمان آدم سے لے کے عیسیٰ تک علیہ السلام تک تمام پر ایمان ہے کہ سارے کے سارے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول سچے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسل، اور بالکل رسولوں کے درمیان ہم ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو ان کے ایمان کا تذکرہ یوں سنایا۔ اب ایک تو یہ ایمان لے کے آئے، اس وجہ سے کامیاب ہو گئے، کیونکہ جہنم کی وادیوں میں جلنا اور ہمیشگی کے لیے جہنم میں رہنا یہ کافروں کے ساتھ متصف ہے۔ مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر اس نے کوئی گناہ سرزد کیے ہیں، کوئی فرائض و واجبات میں کمی کی ہے، اللہ کے احکام کو بجا لانے میں کوئی کمی کی ہے، کوئی نقص کیا ہے، تو جتنی اس نے نافرمانی کی ہے معاذ اللہ، جتنی اس نے کمی کی ہے اتنی اس کو سزا ملے گی۔ سزا بھگتنے کے بعد اس کو دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور یہ کیوں نہیں جہنم میں رہے گا؟ وجہ کیا ہے جی؟ باقی کافر بھی تو ہے نا، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اشرف المخلوقات ہے۔ کیا وجہ ہے جناب؟ وہ انسان ہے، وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ نے ان کو انسان بنایا، تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو مومن کیوں نہیں رہے گا؟ اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون،
اس لیے کہ یہ ایمان لے آیا ہے، اس کے ایمان نے اس کو کامیاب کر دیا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے جو میرے مومن ہوتے ہیں نا، ایمان والے، ان کی بڑی اچھی اچھی صفات ہوتی ہیں، ان کی بڑی اچھی اچھی علامات ہوتی ہیں۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ اللہ فرماتا ہے والذین الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ فرمایا مومنوں کی پہلی صفت یہ ہے، وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں۔ صرف نمازی نہیں ہوتے، یہ نہیں فرمایا کہ الذین هم مسلون، کہ مومن وہ ہے جو نمازی ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ نمازی تو ہوتا ہے مومن، مومن بے نمازی نہیں ہوتا۔ مومن کی یہ بڑی کرامت اور بڑی جو ہے وہ عاجزانہ صفت ہے کہ مومن نمازی ہوتا ہے۔ نماز مومن سے جدا نہیں، لیکن ان سب نمازیوں میں سے مومن کی یہ شان ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ اب لفظ خاشعون کا اگر اس کی تفسیر کو ہم قرآن سے دیکھیں تو ہمیں کیسے ملتی ہے؟ کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر دو طریقوں سے ہوتی ہے نا جی، التفسیر القرآنی بالقرآن و تفسیر الحدیث بالحدیث و تفسیر القرآن بالحدیث، کہ کبھی قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے اور کبھی قرآن مجید کی تفسیر حدیث مبارکہ کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو لفظ ہے فی صلاتہم خاشعون، یا کیا مراد ہے اس سے؟ خاشعون کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو خاشعون خشیت سے نکلا ہے، اور خشیت کا معنی ہوتا ہے ڈر، خوف، اس درجے کا خوف کہ آدمی اپنے جسم کو برقرار نہ رکھ سکے۔ اچھا، اس درجے کا خوف کہ آدمی اپنے جسم کو برقرار نہ رکھ سکے، اس کے جسم میں کب کبھی طاری ہو جائے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اس لغوی معنی پر پہلے دلیل قرآن سے دینا چاہتا ہوں، جیسے قرآن کہتا ہے سورہ حشر کے اندر لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے، لرأیتہ، تو دیکھتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ وہ اتنا ڈر جاتا اللہ کے خوف سے، اتنی خشیت کرتا کہ خاشعا متصدعا، کہ وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو خشیت کا معنی ہمیں قرآن کی آیت سے ملا کہ ایک خشیت کا معنی، خوف کا معنی یہ ہے کہ آدمی کا جسم پہ کب کبھی طاری ہو جائے، اس ذات پہ اس انتہا درجے میں اپنے رب سے ڈرے۔ تو یہ ڈر اور یہ خوف جس کے کلیجے میں ہو، پھر اسی ڈر اور خوف کے ساتھ وہ نماز پڑھے، تو اس کو خشوع و خضوع کہتے ہیں۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے ممبر پہ، اپنے مسند خلافت پر، اپنے تخت سکندری پر تشریف فرما ہوتے تھے، اور جب اذان ہونی مسجد کے اندر تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس کانپنا شروع ہو جاتا، مبارک جستے اطہر آپ کا جسم پہ کب کبھی طاری ہو جاتی، پیشانی پہ پسینہ آ جاتا۔ وہ عمر جس کو غیظ المنافقین کہا جاتا ہے، جس کو امیر المجاہدین کہا جاتا ہے، جس کو اشد علی الکافرین کہا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ عمر بہت سخت ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، بڑا بہادر آدمی ہے۔ وہ عمر جب مسجد میں اذان ہوتی تو جسم پہ کب کبھی طاری ہو جاتی۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے امیر، وجہ کیا ہے؟ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے تو آپ کے انداز بدل جاتے ہیں، آپ کے طریقے بدل جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جسم اور آپ کا لباس کانپ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کب کبھی کانپتی ہوئی زبان سے عرض کیا، فرمانے لگے، لوگوں سنو، جب اذان ہوتی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں عمر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا ہوں، پتہ نہیں اللہ مجھے قبول کرے گا یا نہیں، مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ سرزد ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ سے ددکارا نہ جاؤں۔
اور میں اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ میرے دل میں رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اب اس کی مثال لے لیں، جیسے کسی شخص کو فون ہے، جناب آپ تھانے میں ہیں، آپ سے ڈی ایس پی ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ شخص جائے گا ملاقات کے لیے، لیکن اس کے دل میں بڑے خوف، بڑے خطر، بڑا رعب، بڑا دبدبا اور بڑی پریشانی لے کے جائے گا۔ داخل ہوگا، جب اس سے ملاقات کرے گا، اس کے پاس بیٹھے گا تو دل میں رعب ہی رعب ہوگا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے خشیت کا معنی سکھا دیا، فرمایا کہ ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ نماز میں خشیت رکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھو کس درجے کا ایمان ہے، ابھی نماز میں شامل نہیں ہوئے، ابھی نماز میں داخل نہیں ہوئے، ابھی مسجد میں نہیں حاضر ہوئے، ابھی گھر میں اذان کی آواز سنی جسم کانپنا شروع ہو گیا ہے۔ کس درجے کا ایمان ہے، کس اعلیٰ مرتبت کا ایمان ہے یہ۔ تو یہ خوف، یہ خطر رب کی بارگاہ کا کلیجے میں ہونا چاہیے۔ ہم جب اس کی بارگاہ میں آئیں تو تمام تر دھن و دولت، تمام تر عہدے، تمام تر ہماری پرسنالٹیز، ہمارا وقار، ہماری عزت، تمام تر ہماری جتنی بھی دنیا کے اندر وقار اور عزت ہے، تمام کی تمام ہم بھول جائیں اور ایک وحدہ لا شریک کے بندہ ادنا بن کر ہم حاضر ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے جب انسان کعبۃ اللہ کے قریب جاتا ہے نا، حرم شریف میں داخل ہوتا ہے، تو حرم شریف میں بندہ داخل ہو اور عمرے کی نیت کرے کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم شریف سے باہر نکلے اور مسجد عائشہ صدیقہ سے جو ہے وہ احرام باندھ کر آئے۔ حرم شریف میں احرام نہیں باندھا جاتا، یا پھر جو ادھر سے جانے والا یا ملک شام سے الگ جانا چاہتا ہے، وہ مکہ شریف سے باہر ایک مقام ہے جس کو میقات کہتے ہیں۔ میقات مختلف ہے، ذوالحلیفہ ہے، اس طرح اور بھی میقات ہے، وہاں پر وہ احرام باندھتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد پھر مکہ میں داخل ہوتا ہے، پھر حرم میں جاتا ہے۔ جن لوگوں نے عمرہ کیا وہ جانیں گے، میری بات کو سمجھیں گے۔ ارے بھائی میقات مکے سے بڑی دور ہے، لاہور سے فلائٹ اڑتی ہے جناب اور میقات کے اوپر سے گزرتی ہے، لیکن جو عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں وہ لاہور سے احرام باندھ کے جاتے ہیں، کیونکہ میقات سے احرام باندھ کے جانا ضروری ہوتا ہے۔ اب لاہور میں انہوں نے احرام باندھنا ہے اور فلائٹ نے میقات کے اوپر سے گزرنا ہے اور تلبیہ پڑھنا شروع کر لینا ہے، اور یہ مکہ میں اترے، حرم شریف میں جائیں گے تو احرام کی حالت میں جائیں گے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب بندہ میقات پہ پہنچتا ہے نا، ابھی کعبۃ اللہ بڑی دور ہے، ابھی حرم پاک بڑا دور ہے، پہلے اسے اپنے لباس اتارنے پڑتے ہیں، ساری پرسنالٹی، ساری عزت و وقار، سارا عہدہ، سارا جاہ و جلال، ساری عظمتیں، ساری شانیں اسے اپنے ذہن سے بھی، اپنے کلیجے سے بھی، اپنے دل و دماغ سے نکال کر باہر رکھنی پڑتی، اس لیے کہ وہ ایک بندہ ادنا بن کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ صرف دو چادریں اس کے تن پہ ہوتی ہیں، سر اس کا ننگا ہوتا ہے، نظر اس کی جھکی ہوتی ہے، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا وہ حرم شریف میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس کا لباس پوری کائنات سے جدا لباس ہے، پوری کائنات سے۔ بھئی کیوں لباس بدل دیا گیا؟ اس لیے بدل دیا گیا تمہارے دل میں خوف پیدا ہو، دبدبا پیدا ہو، جس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں وہ بڑی جاہ و جلال والا ہے، وہ بڑی عزت و عظمت والا ہے، بڑی شان و شوکت والا ہے۔ تو یہ ہمارے بھی انداز ہونے چاہیے کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں، ایک تو ہم اچھا لباس پہن کر آئیں تاکہ اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، خود کو سنوار کر آئیں کہ اس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہمیں بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے مسجد میں آنے کی، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے مسجد میں آ رہے ہیں۔ بٹن ہے قمیض کے تو کھلے ہوئے ہیں جناب، کفوں کے بٹن ہے تو کھلے ہوئے ہیں جناب، عجیب و غریب طریقے ہیں، عجیب و غریب انداز ہیں ہمارے، کوئی ایسا معاملہ معلوم ہی نہیں ہوتا مسجد میں بیٹھے۔ ایک شخص باہر سے فون سننا شروع کرتا ہے اور اس نے مصلی تک، صف تک اس نے کال سنتے مسجد میں آنا ہے۔ بھلا یہ تم کو کس نے طریقہ بتا دیا مسجد میں آنے کا؟ یہ تم کو کس نے انداز بتایا؟ ایک شخص جناب وضو کر رہا ہے تو وہاں ٹوٹیوں میں بیٹھا وہ کال سن رہا ہے اور مسجد کے محراب تک اس کی آواز آ رہی ہے۔
اور ایک شخص جماعت سے فارغ ہوا ہے، ابھی ذکر اذکار کا وقت، اسے وقت فون آ گیا تو جماعت میں بیٹھے ہی، صف میں بیٹھے ہی فون سن لیا جناب۔ اتنا ہمارے پاس وقت ہے دنیا داری کے لیے، اتنا ہمارے پاس وقت ہے۔ اور یہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے، اذان ہوئی تو گھر میں آواز گئی، اذان ہوئی تو مسند خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ تو عمر کو یاد رہی ہوگی دنیا، عمر کو یاد رہے ہوں گے دنیا کے معاملات۔ بس جیسے ہی وہ مسجد میں داخل ہوتے تو کیا انداز تھا ان کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک تھا کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے نا تو اپنا دایاں قدم اندر رکھتے۔ ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کون سا قدم رکھ رہے ہیں۔ پھر حضور پڑھتے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ میں آ گیا ہوں تیرا بندہ، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہم گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے ہی ذہن کے خیالوں میں پڑے ہوتے ہیں۔ بس داخل بھی ہوئے تو خلاف سنت، نکلنے کا بھی انداز یہ، سر سے ٹوپی اتاری جناب، دور ٹوکری پڑی ہے بس پھینکی، یہ جا رہے ہیں جناب، بس مطلب تھا نکالا۔ اب جس کو عزت کے لیے سر پہ ڈالا تھا اس کی بھی عزت کوئی نہیں، تو پھر نکل رہے ہیں اب جناب مسجد سے، کوئی پتہ نہیں پہلے کون سا قدم پائے رکھ رہے ہیں۔ آنے کا انداز بھی خلاف سنت، جانے کا انداز بھی خلاف سنت۔ تو یہ طریقے ہمیں بتاتے، حضور داخل ہوتے تو اللہ سے دعا کرتے، اللہ میں آ گیا ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اللہ میرے لیے دروازے کھول دے اپنی رحمت کے، میرے لیے دروازے کھول دے۔ یہاں تک کہ اولیاء کاملین کا یہ انداز تھا، وہ کسی بھی گھر میں داخل ہونے لگتے نا جی تو وہ دعا پڑھ دیتے اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا۔ تو مریض پوچھتے حضرت صاحب جی مسجد میں تو نہیں آئے، کہا مجھے یاد نہیں رہا۔ اتنا پکا عمل ہوتا تھا، وہ فرماتے مجھے یاد نہیں رہا کہ مسجد میں داخل ہو رہا ہوں کہ کسی گھر میں جا رہا ہوں، بس دروازہ دیکھا تو مجھے یاد آ گیا کہ داخل ہوتے وقت دعا مانگنی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلتے تو بایاں قدم مبارک مسجد سے باہر رکھتے، پھر دعا پڑھتے۔ اب عبادت بھی کی، ریاضت بھی کی، دعائیں بھی کی، ذکر اذکار بھی کیا، سب کچھ کرنے کے بعد اب جناب والا مسجد سے باہر جا رہے ہیں میرے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور انداز کیا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ آتے ہوئے بھی رحمت مانگی، جاتے ہوئے فضل مانگا۔ خشیت کلیجے کے اندر ہونی چاہیے جناب۔ مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہمیں یہ انداز ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں بس۔ تو قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی یہ صفت ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، تو میں اس کا معنی خاشعون کا قرآن کی ایک اور آیت سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے مدد لیا کرو۔ اب یہ نماز کے بارے میں نا قرآن نے یوں بھی بیان کیا، قرآن کہتا ہے انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، انہا لکبیرۃ، یہ نماز بڑی بھاری ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن یہ نماز بڑی وزنی بڑی بھاری ہے۔ اللہ پاک نماز کیسے بھاری ہے، کیسے بھاری ہے؟ فرمایا بڑی بھاری ہے۔ بے شک فجر کی 4 رکھتے ہیں نا بڑی مشکل ہے بندے کے لیے، عصر کی 8 رکھتے ہیں نا بڑی مشکل ہے، عشاء کے اندر زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگ جائیں گے بڑے مشکل ہے، مغرب میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، 15 لگ جائیں گے بڑے مشکل ہے، ظہر میں 10 سے 15 لگ جائیں گے جی بہت مشکل ہے۔ دنیا جہاں کے سارے کام یہ انسان کر دے نماز سے دور۔ مجھے ایک بزرگ ملا کرتے ہیں اپنے سی گاؤں میں، جب ملاقات ہوتی ہے مجھے پتہ کیا کہتے ہیں، جناب میرے نا گھٹنوں میں بڑا درد ہے، اب صاحب جی میرے گوڈے بڑے پیڑ کرتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں جناب نماز پڑھا کرو، وہ انشاءاللہ پڑھا دیں، انشاءاللہ پڑھا دیں، لیکن میں اس بندے کو مزدوری کرتا بھی دیکھتا ہوں۔ جو آدمی گھٹنوں میں درد لے کے مزدوری کر سکتا ہے وہ آدمی اس درد سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ صرف اور صرف غفلت، صرف غفلت۔ اور یہ 10 سے 15 منٹ 20 منٹ سے اوپر میرے خیال سے کوئی نماز نہیں اس طرح ہوگی جو 20 منٹ سے اوپر وقت لگ جائے
زیادہ بھی پڑھیں تو 30 منٹ چلیں کر لیں، آدھا گھنٹہ کر لیں آپ عشاء پہ، زیادہ بھی آرام سے پڑھیں تو۔ لیکن یہ ہے جناب کہ کل نمازوں کا وقت نکالا جائے نا جی تو 24 گھنٹوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے بڑا بھارا یہ کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں انھا لکبیرۃ، یہ نماز بڑی بھاری ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو خشیت والے ہیں ان پہ بھاری نہیں ہے۔ وہ پڑھتے ہیں، گرم بستر چھوڑ کے پڑھتے ہیں، نرم بستر چھوڑ کے پڑھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ جن کے دل میں خشیت ہے نا وہ پڑھتے ہیں۔ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جو خشیت والے ہیں جن کے دل میں ڈر اور خوف ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اب اللہ نے آگے بیان کیا خشیت والے کون ہیں، لے سنے جناب۔ جو میں نے معنی کرنا تھا میں نے آیت کو اس لیے سمجھایا کہ تاکہ میں معنی آسانی سے کر سکوں۔ قرآن کہتا ہے خاشعین کون لوگ ہیں؟ فرمایا خشیت والے وہ لوگ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کہ کل بروز قیامت ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ ایک بچہ سکول میں جاتا ہے نا جی، اسے سکول والے کام دیتے ہیں، ماسٹر صاحب ٹیچر اسے کام دیتا ہے یہ کام کر کے آنا، اور اسے وہ جانتا ہے کہ جہاں ٹیچر اور استاد مجھ سے محبت کرنے والا ہے نا وہاں اس کا غصہ بھی بڑا سخت ہے۔ اگر میں کام کر کے گیا تو مجھے تو بڑی محبت کرے گا، وہ مجھ سے تو بڑا پیار کرے گا، لیکن اگر میں کام نہ کر کے گیا تو مجھے سخت سزا ملے گی، مجھے شدت کی سزا ملے گی۔ اب اسے یقین ہے کہ کل کو میں نے اپنے استاد کے سامنے جانا ہے، تو بچے کو ساری رات بھی جاگنا پڑے وہ بیٹھ کے اپنا کام کرے گا، وہ نیند چھوڑ دے گا، جاگنا برداشت کر لے گا، لیکن کام مکمل کرے گا۔ اسے خشیت ڈر ہے اسے کہ کل کو میں نے اپنے استاد سے ملنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ خشیت والے وہ لوگ ہیں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے خشیت والے وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کا یقین ہے کل بروز قیامت ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ اور جس بندے کو یقین ہو جائے اس بات کا کہ جناب ہم نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اللہ ہم سے سوال فرمائے گا، حساب و کتاب کرے گا، اس کا قہر و جلال ایک اپنے انتہا درجے پہ ہوگا، تو اس وقت میں رب کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکوں گا؟ تو فرمایا یہ خشیت والے لوگ ہیں، یہ خشیت کا معنی ہے یعنی اللہ سے ڈر جانا۔ تو گویا کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ نیک ہو جاتا ہے، وہ نیک ہو جاتا ہے۔ صوفیاء سے پوچھا گیا نا جناب نیک ہونے کا کوئی طریقہ بتائیں، جیسے حضرت باجی بستامی کے پاس ایک شخص آیا، جناب گناہ نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا ایک وظیفہ دیتا ہوں اس پہ عمل کر لو، اللہ کرے گا تو گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اس نے کہا جی حضرت صاحب ضرور بتائیں۔ فرمایا بات سنو، گناہ وہاں پہ کرنا جہاں اللہ دیکھے نا، جہاں رب العزت کی نگاہ نہ پڑتی ہو نا وہاں پہ گناہ کرنا، وہاں پہ جا کے گناہ کرنا۔ مرید دست بدستہ کھڑا، جناب والا ایسی تو جگہ ہی کوئی نہیں جہاں پہ رب دیکھتا نہ ہو۔ تو فرمایا جاؤ یہی وظیفہ تمہارے لیے۔ جب اسے کوئی معاذ اللہ گناہ کا خیال آئے، اسے ساتھ یہ بھی خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ساتھ یہ بھی خیال آ جائے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اسے کوئی ایسا نافرمانی کا خیال آئے اسے یہ بھی خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تو ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہ سے کوئی بھی اوجھل نہیں ہے، ایک ذرہ بھر بھی۔ یہ تو نبی کا عقیدہ ہے کہ وہ 7ویں کمرے میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا نا زلیخا سے بتاؤ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا جی بت کے اوپر کپڑا ڈالا ہے۔ کہا بت پہ تو نے کپڑا ڈالا ہے تو کیوں ڈالا ہے؟ کہا اس لیے کہ جو میں کرنے لگی ہوں یہ دیکھے نا۔ کہا واہ کیسا تیرا عقیدہ اور کیسا تیرا خدا، جو ایک چادر ڈال لینے سے دیکھتا نہیں، ہٹ جا، یوسف کا خدا 7ویں کمرے میں بھی دیکھنے والا ہے۔ تو مرید نے ایک ہفتہ جناب وظیفے پہ عمل کیا۔ اس وقت مرید بھی بڑے سیانے بڑے چنگے ہوتے سن جی، کچھ اللہ نہ پوچھنے پیروں کے پاس جاتے تھے،
رب کے قریب ہونے کے لیے پیروں کے پاس جاتے تھے. ہمارے ہاں تو آج رواج بن گیا جناب، جدھا تھوڑا کاروبار لمکیا وہ پیر کول، جب مجھ دودھ دیندی جناب دودھ ختم کر گئی تو پیر دے کول کی گل بنی بھائی؟ انہوں نے کہا جناب ہے روٹی دم کر دے، مجھ دودھ نہیں دیندی. وہ پیر جس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ اس لیے بیٹھا ہے کوئی پیاسا میرے پاس آئے اسے میں جامع دیدار الہی دکھاؤں، کوئی میرے پاس پیاسا ہے اسے قرب خدا بندی میں لے کے جاؤں. کوئی تو ہو ایسا جس کو حضور کی بارگاہ میں مقبول کروں، لیکن آج اس فی زمانہ میں کوئی شخص ایسا نہیں. بڑے کم لوگ ہیں جو اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے اولیاء کے پاس جاتے ہیں. سب سے پہلا مقصد مرید ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس بندے کے ذریعے، اس اللہ کے نیک آدمی کے ذریعے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. اس لیے کچھ بندے کے پاس رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو مرید نے ایک ہفتہ عمل کیا، اگلے جمعہ پھر ملاقات، حضرت صاحب جی اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے. تو فرمایا پھر گناہ سے بچے کہ نہیں؟ عرض کی بچ گیا. فرمایا اب بھی اگر تجھ سے گناہ ہو نہ، تیرا دل کرے گناہ کرنے کو، پھر میرے رب کا رزق کھانا چھوڑ دینا. اور اس کرنے لگا یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمایا جب تو رزق نہیں نہ چھوڑ سکتا پھر گناہ چھوڑ دے. جب اس کا دیا ہوا رزق تو کھا رہا ہے، کھا کے نہ فرمانی کرتا ہے، تو فرمایا پھر خبردار اگر گناہ کا خیال ہے تو پھر کھانا چھوڑ دینا. تو پھر مرید بھی باعث بستامی کا ہو تو پھر اعلیٰ درجے کا ولی بنا. تو یہ ہے خشیت جناب، اس کو خشیت کہتے ہیں. ابھی تو میں نے آگے عرض کرنا تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں اسی پہ گفتگو کر کے جناب اجازت چاہتا ہوں. تو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون ایمان والے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں. ان کا نماز میں کھڑا ہونا دور سے دیکھے معلوم ہوتا ہے آدمی جھک گیا ہے، بس اس کا دل ڈر گیا ہے. ان کا نماز میں کھڑے ہونے کا انداز دوسروں کے دل میں رعب پیدا کر دیتا ہے، یار یہ آدمی جیسے رب سے ڈر گیا ایسے ڈرنا چاہیے. ہمارے ہاں تو مساجد کے اندر پرسنالٹیاں نہیں ختم ہوتی، لوگ عہدے لے کے آ جاتے ہیں، لوگ اپنے جو ہے وہ دن و دولت، لوگ اپنے وقار و عزت کو سامنے رکھ کے مسجد میں آتے ہیں جناب. لیکن ایک وقت تھا جناب، کعبہ شریف کا طواف ہو رہا ہے اور ایک بزرگ فرماتے ہیں اچانک مسجد حرام میں شخص ایک نوجوان داخل ہوا. نوجوان داخل ہوا اور اس نے اپنے اوپر کپڑا لیا ہوا ہے، ایسے سر بھی ڈھانپا ہے اور چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے، جسم اس کا کانپ رہا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے، کبھی جانا آپ کو بھی اور آپ کا صدقہ مجھے بھی نصیب ہو تو کعبۃ اللہ کو دیکھنا بڑی مشکل بات ہے. میں عرض کر دوں، میں نے ایک صاحب سے کہا آپ عمرہ شریف پہ جا رہے ہیں تو ذرا شفقت فرمائیے گا، جب پہلی نظر پڑے نا جی تو گناہ گار کے لیے دعا کیجیے گا. کیفیات بدل جاتی ہیں، ہم نے تو اپنی نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں، ابھی کیفیات بدل جاتی ہیں. وہ شخص جیسے ہی جناب حرم شریف میں داخل ہوا، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے کہا تھا جب تک میں کہوں نہ اپنے پاؤں سے نظر اوپر نہ کرنا. دروازے سے داخل ہوا، کہتا ہم بڑا چلتے آگے گئے، جب مجھے محسوس ہوا کہ اب میں صحن اقدس میں آ گیا ہوں، مجھے محسوس ہوا کہ اب تجلیات و انوار جو ہے وہ قریب ہیں، تو مجھ سے میرے دوست نے کہا اب نظر اٹھاؤ. کہتے قاری صاحب میں نے بڑے دل میں سوچا، میں نے بڑی تمنا، بڑا پختہ ارادہ کیا تھا اپنی ذات کے لیے دعا نہیں مانگنی، سب سے پہلے اپنے استادوں کے لیے دعا کرنی ہے. لیکن کہتا ہے جیسے میری نظر اٹھی میں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا نا، مجھے نہیں یاد رہا، میرے ذہن میں نہیں رہا کہ میں نے کس کے لیے اور کیا دعا کرنی تھی. بس پھر میں دیکھتا رہا اور انوار و تجلیات برستے رہ گئے. کیا جلالت ہے جناب اس مبارک گھر کی، اس مبارک جگہ کی، کیا جلالت ہے جناب.
نگاہ میں وہ ہمت نہیں کہ نگاہ بھر کے دیکھ سکے۔ پھر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کبھی ملتزم سے لپٹتے ہیں، کبھی حطیم کعبہ سے لپٹتے ہیں، کبھی حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی رکن یمانی، تو کبھی مقام ابراہیم کے ساتھ اپنا جسم اپنا تن مس کرتے ہیں۔ تو حرم شریف میں تو ایک نماز 1,00,000 کے برابر ثواب ہے، حرم میں تو ایک نیکی کا 1,00,000 نیکی کے برابر ثواب ہے۔ تو فرماتے ہیں بزرگ، فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہوئے داخل ہوا، جسم اس کا کانپ رہا ہے، آیا اور آتے ہی کعبۃ اللہ کے غلاف سے لپٹ گیا اور شدت سے رونے لگا، اے اللہ میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے، اے اللہ اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی بارگاہ کوئی نہیں ہے، میں تجھ سے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ بزرگ فرماتے جو لوگ طواف کر رہے تھے نا، ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے بھی طواف کے دوران ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے اللہ پاک اس نوجوان کو معاف کر دے، جتنی شدت سے یہ رو رہا ہے، جتنی تکلیف میں ہے اور جتنا اسے دکھ اور غم ہے اپنے گناہوں کا، اے اللہ اس نوجوان کو معاف کر دے۔ بڑی شدت سے بڑی خشیت سے نوجوان روتا رہا۔ جناب والا وہ بزرگ فرماتے ہیں بڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، بڑے دیر کے بعد پھر اسے ہوش آئی، تو وہ جب جانے لگا نا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں نے ہاتھ پکڑ کے عرض کیا تھوڑا پردہ ہٹائیے، مجھے چہرہ تو دکھائیے۔ کہتے جیسے اس نے چہرہ اٹھا کے اپنا پردہ اٹھا کے چہرہ واضح کیا تو میری چیخیں نکل گئی۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم تھے۔ بھائی دنیا جن کے نام پہ پلتی ہے نا، وہ کعبۃ اللہ میں یہ خشیت رکھتے ہیں، یہ خشیت رکھتے ہیں، جو رمضان کی راتوں میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر پورا پورا قرآن پڑھنے والے ہوں، جنہوں نے زندگی بھر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، وہ جب کعبۃ اللہ میں پہنچے تو ان کا یہ عالم ہے۔ تو ہمارے تو گناہوں سے پلڑے بھرے پڑے ہیں، پھر بھی ہمیں پتہ نہیں کون سی غلط فہمی چھا گئی ہے، کس خام خیالی میں کون سے خیالی پلاؤ ہمارے ذہن میں پک رہے ہیں جناب، پھر بھی ہم سمجھتے بس جنتی جنتی جنتی۔ جناب جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ کیا کہا تھا حضرت ربیہ سے میرے حضور نے؟ وضو کروا رہے تھے تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا سل یا ربیہ، مانگ، کیا مانگتے ہو؟ میرے حضور نے جب رحمت جوش میں آگئی نے کہا صحابی سے مانگ، کیا مانگتے ہو؟ آج وضو کروا رہے تھے، یہ وضو حضور کو کروایا کرتے تھے۔ فرمایا کیا مانگتے ہو؟ عرض کی حضور بس جس طرح دنیا میں اپنے پاس رکھا ہے نا، مجھے جنت میں بھی اپنے پاس رکھ لیجئے گا۔ اب جنت تو حضور نے بڑی تقسیم کی ہے، بغیر کسی شرط کے تقسیم کی ہے، لیکن جب اس شخص نے عرض کیا حضور مجھے جنت میں بھی اپنے ساتھ رکھیے گا، فرمایا وسجد کثیرا، فرمایا زیادہ سجدے کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ زیادہ سجدے کیا کرو، سجدوں کے ذریعے تم رب کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم جو میں نے عرض کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔